بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جب شمر کا لشکر سامنے آیا، آپ کے بھائی عباس آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا۔ عباس نے آ کر امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی۔ امام نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ ہم وصیت اور نماز و دعا اور استغفار کر لیں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا۔ اس میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھ اور دل دیے جن سے ہم نے آپ کی آیات سمجھی، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے۔ وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے کہ واللہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے بعد ہمیں باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا آئے، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال قربان کر دیں گے۔ مسلم بن اسجا نے اسی طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی بھی نہ گیا۔ آپ اور سب اشخاص نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ یہ عاشوراء کی رات تھی۔ صبح کے نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا ایک امیر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کے امیر خر تھے، وہ سب سے پہلے لشکر لے کر مقابلہ کے لیے بھیجے گئے تھے اور امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کاروائی پر نادم ہو کر امام حسین کے قریب ہوتے ہی یک بارگی گھوڑا دوڑا کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ گئے اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ بات جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ میں اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے اور آگے بڑھ کر بآواز بلند فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق کی نصیحت ادا کر دوں جو میرے ذمے ہے، اور میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اسی میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ یہ سن کر آپ کے اصحاب اور عورتوں پر گریہ طاری ہو گیا۔ آپ نے سب کو خاموش کروایا اور دشمن کی فوج کا مخاطب کر کے متوجہ کر کے ایک درد انگیز و نصیحت آمیز خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو،
تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھ کو قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور وصی و ولی المؤمنین باللہ تھے؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سید الشباب اہل الجنہ اور قرۃ العین اہل الجنہ فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے ان کی تصدیق ہو سکتی ہے، پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سہیل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم سے یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے روسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربی، اے تجار بن بحر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ امام نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد ظاہر بن الکن کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور کہا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے ظاہر کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ ظاہر نے پھر کہا کہ ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر اب طائب ہو کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے اور تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جن کو یہودی نصرانی مجوسی سب پیتے ہیں۔ حسین اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد سے نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور امام حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گمسان کی جنگ ہوئی، فریق محلف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ امام حسین کے رفقا سے بھی بعض شہید ہوئے۔ حر نے امام حسین کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اوسجا زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مظاہر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کو خوشخبری تمہارے لیے ہے، اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے امام حسین اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا۔ امام حسین کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفے کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید فوج طلب کی اور شیس بن ربی سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے نہ رہا گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو، ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں ان سے قتال کرتے ہو، اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔
عمر بن سعد نے تازہ دم 500 سپاہی بھیجے جو مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین نے ان کا بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادے آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کی۔ گمسان جنگ میں نماز ظہر کے وقت امام حسین کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ سعیدی عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ امام حسین نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کر دو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری رہا اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ اب یہ لوگ امام حسین تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی امام حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت ظہیر بن الکین نے امام حسین کی مدافعت میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین کے پاس سوائے چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ امام کو بچا سکتے ہیں نہ خود کو بچ سکتے ہیں، تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں امام کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نے نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ آخر علمدار حسین بڑھا، 5000 پر حملہ کیا، صفیں توڑ کر فرات پر قبضہ کیا، مشق بڑھی، پانی نہ پیا، ہاتھ گئے تو علم گرا، گر پڑا تو سنبھل نہ سکے۔ آخر بھائی کو آواز دی، بھائی نے سرزانوں پر لیا، بھائی نے بھائی کو رخصت کیا۔ زخموں کی اتنی کثرت کے لاش بھی حسین اٹھا نہ سکے۔ اب نور نگاہ کی باری تھی۔ 18 برس کا سن، بھرپور جوانی، ماں کی تمنا، پھوپھی کی گود کا پلا، باپ کے دل کا ٹکڑا، بے حد حسین و بے انتہا خوبصورت شبیہ رسول دست ادب باندھ کر آگے بڑھا۔ بیٹے کو حسین نے نگاہ حسرت سے دیکھا، دل تڑپا مگر سنبھلے، گلے سے لگا کر پیار کیا، مرنے کی اجازت دی۔ جوان فرزند گھوڑا بڑھا کے چلا اور ضعیف باپ دل سنبھالے ایسے پیچھے پیچھے چلا۔ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا، بابا آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ امام نے جواب دیا، پارے جگر میں روکتا نہیں، جاؤ جاؤ، خدا تم کو شہادت مبارک کرے، مگر نور نظر جب تک ممکن ہو منہ پھیر پھیر کے دیکھتے رہو کہ میں آخری زیارت کرتا رہوں۔ یہ صبر کی آخری منزل تھی کہ جوان بیٹے نے آواز دی، بابا آخری سلام لیجئے، اور باپ تڑپ کر میت پر آیا، جھک کے بچے کا منہ چوما، کانپتے ہاتھوں سے لاش اٹھائی۔ جب یہ منزل بھی تمام ہوئی تو خیمہ میں آئے، علی اصغر کو لیا، 6 ماہ کا بچہ گود میں، اور حسین کے دل کی تمنا کہ آخری ہدیہ بھی بارگاہ الہی میں پیش کروں۔ دنیا حیران ہے کہ اس بچے کو مقتل میں کیوں لائے، مگر اس لیے لائے کہ دشمن کے ظلم کی انتہا کھلے۔ امام حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس شیرخوار پر تو رحم کرو۔ فوجی یزید نے اس کے جواب میں تیر چلایا جو گلوئے اصغر میں پیوست ہوا، اور آپ امام حسین کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے۔ آپ کا خون امام نے اپنے ہاتھوں پر لیا اور آسمان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، یہ مصائب مجھ پر آسان ہیں کیونکہ یہ خدا کی راہ میں ہے اور خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ منزل بھی تمام ہوئی۔ پھر قاسم بن حسن آئے، خوب جنگ کی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا اماں، تو امام حسین نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا، اور امام حسین اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب امام حسین تقریباً تنہا، بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرف لوٹ جاتا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور امام حسین کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت امام حسین کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔
آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور آپ کے دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر سپاہیوں کو لے کر آپ کی طرف بڑھا اور امام حسین شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف امام حسین بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں، ان کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہیں، اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہے، اور وہ اس قوت و ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ پھر شمر نے آواز دی کہ سب یک بارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی حملہ کیا، ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔